ویلکم ناظرین، آن لائن رپورٹرز کے ساتھ کمزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کردار ادا کر رہا ہے، اور ثالثی کے اس کردار کو اگرچہ ایک مرتبہ تھوڑا سا تعطل بھی آیا، لیکن یہ تعطل جو ہے ایک مرتبہ پھر آپ کہہ لیں کہ دوبارہ جو ہے وہ مذاکرات کی راہ کھلتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف اپنا ہرمز جو ہے اس کو ایک مرتبہ پھر بند بھی کر دیا گیا، تو دنیا بڑی کنفیوز ہے بڑی اس معاملے میں کہ اپنے ہرمز کے کھلنے کو تو خوش آئند سمجھا جا رہا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر اپنا ہرمز ایران نے بند کی ہے تقریباً 24 گھنٹے بعد۔ کیا صورتحال ہے، اس تمام صورتحال کے اوپر ہم سینئر صحافی جناب صلاح الدین بٹ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بٹ صاحب، یہ اپنا ہرمز جو ہے یہ اچانک مطلب ایران نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں کھول دیتا ہوں، لیکن بند کر دیا، اور وجہ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ دوہرا رویہ وہ اپنی ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے، اگر وہ رکھے گا تو پھر میں بھی بند کر دیتا ہوں۔ جی بالکل قمر بھٹی صاحب، آپ کا شکریہ۔ میں سب سے اہم بات بتاؤں کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل مین آف کرائسٹ رہبر پاکستان محافظ پاکستان میں ان کو کہتا ہوں سید عاصم منیر ایران میں تھے، تو آپ کو پتہ ہے ان کی جو بات چیت چل رہی تھی وہ ایک خصوصی پیغام بابا جی نے، آپ کو شاید لوگوں کو علم ہے یا نہیں ہے، وہ بابا جی نے ان کو پرسنل فون کیا تھا، یار جائیں جا کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں، کیونکہ یہ جو مذاکرات ہونے تھے یہ کیوں تعطل کا شکار ہوئے۔ بابا جی ٹرمپ، بابا جی امریکی صدر کو میں بابا جی کہتا ہوں۔ تو انہوں نے خصوصی پیغام دیا تھا کہ اپنا وزیر مارشل صاحب آپ ذرا جائیں جا کے انہیں سمجھائیں۔ چلے میری بھی عزت رہا، جب میں نے باہر تو بڑھ کے ماری ہیں، اندر جیت چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے جو ہے جس طرح بہادری اور جرت کا مظاہرہ سیسا پلائی دیوار بنی ہے، تاریخ میں اس کا کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ایران ان کا یہ خیال تھا، میں سمجھتا ہوں اسرائیل اور بابا جی کو اسرائیل نے یہی یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم 1-2 روز کی بات ہے، ہم حملہ کریں گے، جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی شہید ہو گئے ہیں انہیں شہید کریں گے، اس کے بعد قبضہ ہو جائے گا اور ہماری رجیم جو ہے تبدیل ہو جائے گی، ہم یہاں قبضہ کر لیں گے۔ لیکن تمام چیز الٹ ہوئی۔ آپ نے دیکھا ناظرین کہ جب سپریم لیڈر جو تھے آیت اللہ خامنہئی کی شہادت ہوئی تو پوری ایرانی قوم جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن گئی، وہ سڑکوں پہ نکل آئی۔ انہوں نے کہا نہیں اب یہ نہیں ہوگا۔ حقائق تو بالکل، وہ قوم جو پہلے ایران میں مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ تھی، وہ بھی ایک سازش تھی جو امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ یہ بات کی جا رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ رضا شاہ پہلے کے جو بیٹے ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سازشیں کر رہے تھے، تو لیکن وہ بات تو یہ کہ اس وقت جب آیت اللہ خامنہئی شہید کر دیے گئے تو پھر پوری قوم نے ایک ہی نعرہ لگایا، انہوں نے کہا ماریں گے یا مٹ جائیں گے، ان کو نہیں اب چھوڑیں گے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے ناظرین کہ متحد ہو گئی قوم، نظریاتی طور پہ انہوں نے ایک ہی بات لگائی کہ بھئی ٹھیک ہے جو بھی اب بات ہوگی مل جل کے اس معاملے کو جو ہم جو ہے سارٹ آؤٹ کریں گے اور جنگ کا مقابلہ کریں گے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا۔ تو ناظرین میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے بابا جی نے ان کو کہا کہ جی فیلڈ مارشل صاحب جب آپ کو پتا کہ جب وہ تہران تشریف لے گئے تو وہاں ان کا جس طرح والہانہ استقبال کیا گیا تو میں سمجھنا بڑی بات، انہوں نے 2-3 باتیں کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ابنائے ہم جو ہے کھول دیتے آپ کے بہاف۔ لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ بابا جی نے ناکہ بندی کر دی تھی ابنائے حمز کی، تو وہ غلط بات ہے نا کہ جب آپ کی بات چیت چل رہی ہے پھر انہوں نے 2-3 اور باتیں جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ بھی کر دیتے ہیں، تو وہ بات بھی دونوں بابا جی کے حق میں گئی تھی۔ تو بابا جی کو چاہیے تھا کہ وہ مل بیٹھ کے اچھا جہاں تک پہلے مذاکرات کی بات ہے جو پہلے وفد آیا تھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ناکہ بندی کی امریکہ نے اس کے بجائے کے اوپر ان کو یہ بند کر دیا۔ اچھا اب اچانک کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ اسلام آباد میں تیاریاں عروج پہ ہیں، بس بٹی صاحب وہ بات میری رہ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل بابا جی نے ایک اہم اعلان کیا، انہوں نے کہا ایک ذہین شخصیت جو ہے وہ وائٹ ہاؤس آ رہی، واشنگٹن پہنچ رہی۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں انہوں نے کس کو بلایا تھا، کون گئے ہیں، کون وہاں بیٹھے، ہمارے فیلڈ مارشل وہاں تشریف لے گئے، ان کو بلایا انہوں نے، ان کا بھائی جان آپ آئیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل وہاں پہنچے؟ ہاں بالکل، کیونکہ ان کے علاوہ کون ذہین شخصیت آپ مجھے یہ بتا دیں جو انہوں نے تمام معاملے کو۔ یہ آپ کا انالیسس ہے یا آپ کی اطلاع ہے کیا ہے کہ جو ہم جس طرح بابا جی نے، یہ تو ایک ابھی تک بات پردے میں ہے کہ کون ذہین شخصیت وہاں پہ پہنچی ہے، پردے کی بات ہے، بابا جی نے پردے ہی بات کی تھی، انہوں نے کہا ایک ذہین شخصیت وہ
وائٹ ہاؤس آ رہی ہے اور جب وہ کل آئے گی تو میں آپ کو سرپرائز دوں گا. اور معاملات جو ہیں ہم مذاکرات کا، بابا جی نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات نہیں، انہوں نے کہا جی مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. اور آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ میری جو ٹیم ہے وہ اسلام آباد چلی گئی ہے، پہنچ گئی ہے، وہ مذاکرات کے لیے کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے، تو ان کا یہ خیال ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں مذاکرات ہوئے نا، ہمارے فیلڈ مارشل جو الحمدللہ اللہ پاک انہیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اس وقت پوری دنیا ان کی موطرف ہے. ان کا جو کردار ہے وہ سنہرے حروف میں لکھا جا چکا. ہمارے وزیر اعظم پاکستان بھی کوششیں کر رہے ہیں، سالسی کے لیے ان کا بڑا کردار ہے. لیکن الگ بات ہے کے دورے بڑے شاندار ہیں، سعودی عرب کے دورے تو بڑے، دورے تو اسحاق ڈارک صاحب کے بھی بڑے ہیں. لیکن میں معافی چاہتا ہوں پٹی صاحب، آپ سے مذاق میں بات چلی جائے گی، کوئی اسحاق ڈارک کا کسی نے نام ہی نہیں لیا. دیکھیں اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ نیچرلی اسٹیٹ کا ایک رول ہوتا ہے، اور اس میں پاکستان ایک اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے ریپرزینٹیو کے طور پہ پرائم منسٹر پاکستان کا ایک رول ہے بہرحال، اور وہ کردار ادا ہمیشہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑی صاحب کیا ہے. ایک بات یاد رکھیں، آپ کسی کام میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لوگ آپ کا نام لیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ صلاح الدین بٹ نے یہ کیا. میرے ایک بات یاد رکھیں، ایک نقطہ فیلڈ مارشل جو ہے، دیکھیے فیلڈ مارشل آج پوری بٹ دنیا صاحب میں اس کو کیونکہ جب بات اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوگی تو اسٹیٹ کے کردار کو دیکھا جائے گا، اور نو ڈاؤٹ فیلڈ مارشل جو ہے ہمارے آرمی چیف، ان کا ایک بڑا وائٹل رول ہے. انہوں نے یہ جو ایکسپرٹی ہے جنگ کے معاملات، اس میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے اور وہ اپنا رول پورے طریقے سے ادا کر رہے ہیں. لیکن اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت اسلام آباد میں تیاریاں، پھر یہ کنفرم سمجھا جائے کہ آپ کے جو بابا جی ہیں ٹرمپ صاحب وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں پاکستان؟ وہ 26 اپریل کو ان کی کنفرمیشن ہے، کل ان کی ٹیم آ رہی ہے، بات چیت ہوگی. میں تو یہ تو ایک ہفتہ آگے تک بات چلی جائے گی، آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں. نہیں 26 اپریل کب ہے؟ جمعے کو ہوگی یا ہفتے کو ہوگی؟ تو بابا جی نے تو کہا تھا میں خود جاؤں. دیکھیے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے انہوں نے تو جو ایران کے صدر ہیں ان کو بھی ایگری کیا کہ بھی آپ بھی آئیں. آپ کو یاد ہوگا پھر اس میں آپ کو پتہ سعودی عرب بھی وہاں آ رہا ہے، اس کے علاوہ قطر بھی آئے گا، اس کے علاوہ ترکی بھی. آپ کو پتہ ہے جن کے ساتھ یہ معاملات ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ UAE نے جو ہم سے پیسے مانگے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا جو ہے پوری دنیا میں ایاں ہو گیا کہ ان کے پاس $2 ارب نہیں ہے. UAE نے بھی تو ہم سے چلے اس طرح میں جانا نہیں چاہتا. ہم سے جو PTCL خریدی ہے، مطلب بات یہ ہے کہ وہ باتیں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بہرحال اچھی اور خوش آئند بات جو صلاح الدین بٹ صاحب بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بڑی صاحب میں آپ کو ایک تھوڑی سی 2-3 آپ کا منٹ لوں گا. آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد میں 12 اپریل کو مذاکرات ہوئے وہ کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس میں 2 اسرائیل کے جو حامی ہیں، فنڈ ریزرز بھی ہیں، ان میں ایک بابا جی کے داماد ہیں جیڈ کشن، اور دوسرے وکٹوف ان کے جو خصوصی ایلچی ہیں. ان کے بارے میں نہیں، ایران نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جب وہ مذاکرات میں بیٹھے، انہوں نے کہا جی ہم ان کی موجودگی میں مذاکرات نہیں کریں گے. یہ چونکہ اسرائیل کے حامی ہیں، یہ ان کے فنڈ ریزرز ہیں، یہ باقاعدہ اخبارات میں خبریں چھپی ہیں. اور پھر بابا جی یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ JD وینس جو ہے وہ کامیاب ہو. اگر وہ مذاکرات میں وہ تو ایک تھیوری چل رہی ہے کہ JD وینس کے اوپر کامیابی کا وہ ڈالنے کی بجائے بابا جی خود لینا چاہ رہے تھے سارا کریڈٹ. اچھا نہیں یہ نہیں ہے. دیکھیے اگر JD وینس جو کامیاب ہو جائے، آپ کو آپ خود نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب JD وینس اتر رہے تھے جہاز سے تو وہ ایک برادرانہ ماحول میں، خوشگوار ماحول میں ہنستے مسکراتے، یہ ایک دوسرے جفین ڈالتے. آپ کو پتہ یہ بڑی بات ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بندہ سنجیدہ آتا ہے بڑا کہ جی نہیں میں تو یہ، لیکن ان کا جو ملنا تھا ہمارے آرمی فیلڈ مارشل سے وہ بھی بڑا تھا کہ وہ ایسے مل رہے تھے جیسے اپنے برادر ملک میں اپنے گھر میں آئے ہیں. پھر وزیر اعظم پاکستان یہ پاکستان کا ایک بڑا خندہ پیشانی والا رول ہے، یہ میں کہنا بہت بڑا مہمانوں کو اچھے انداز میں ویلکم کرتا ہے. جب وہ مذاکرات ناکام ہو گئے، آپ کو دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ JD وینس جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں آئے تھے. آپ نے دیکھا وہ الگ اپنے جہاز پہ آئے تھے، وہ 3.5 گھنٹے لیٹ. وہ کہاں سے آئے؟ وہ جارجیا، وہاں سے آذربائیجان، پھر وہ گئے ترکمانستان، پھر تاجکستان، پھر وہ چترال سے نکلے. بڑی صاحب وہ ان کے ساتھ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے انہیں بھی کوئی خدشہ چیزیں تھیں، یہ بات تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی وہ دونوں اگر نہیں آتے نا، اسرائیل کے جو حامی ہیں یا اسرائیل کے جو بھی، میں تو انہیں اب صاحب فائنلی بتائیں کہ کیا آپ نے ہرمز جو ہے یہ ان مذاکرات کا ڈول ڈلنے تک جو ہے یہ بند رہے گی؟ دیکھیں دونوں طرف سے اس وقت جو ہے نا وہ تیر برسائے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دونوں اس معاملے کو ذرا کول ڈاؤن کریں گے، دونوں ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے
کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ جو سنہرے علوم میں لکھا جا چکا ہے وہ تو یاد رہے گا کہ کسی فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے دونوں ممالک کو قریب لانا. آپ کو پتہ ہے 47 سال کے بعد جو کسی کو ایک ٹیبل میں بٹھا دینا جن کے درمیان زبردست ایک دوسرے خرید ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے, میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے بٹھا کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں اتنی اہلیت ہے, پاکستان اس قابل ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کروا سکتا ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے بڑی کمپریہنسو بات کی اور ہمارے ناظرین کو یہ اپڈیٹ دی کہ یہ مذاکرات جو ہیں اس سے اگر تعطل کا شکار ہوئے تو اس میں مایوسی والی بات نہیں, مذاکرات میں یہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں اور یہ حتمی بات ہے کہ مذاکرات تقریباً کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں. یہ جو ایک دوسرے کی برابر کی چوٹ لگائی جا رہی ہے یہ بھی سفارتکاری کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کوئی کسی کو تھوڑی سی چوٹ لگاتے ہیں تو دوسرے کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا قد جو ہے وہ برابر کرنے کے اوپر بیلنس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرے. تو اگر ایران نے اپنا ہرمز کھولی تھی ہمارے فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد اس گارنٹی کے اوپر کہ جی یہ ساری چیزیں مینیج ہوگی, تو اس کے بعد جس طریقے سے امریکہ نے ناکہ بندی کی تھی پھر اس کے اوپر ایران نے بھی اپنی ایک برابر کی چوٹ لگائی ہے. تو وہ چوٹیں آپ کو ان مذاکرات کے دوران لگتی نظر آتی رہیں گی, لیکن پریشان کن حالات نہیں ہے, کوئی اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان کے اندر اچانک پریشانی شروع ہو جاتی کیونکہ ہم لوڈ شیڈنگ سے بڑے پریشان ہیں, باقی چیزوں سے پریشان ہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جنگ ایران امریکہ جنگ کے باعث ہے. یقیناً ہے بھی ایسا ہی اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بہرحال اچھی خبریں ان کی طرف سے یہی ہیں کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اسلام آباد کی تیاریاں کنفرم ہیں اور ٹرمپ آ رہے ہیں, بابا جی آ رہے ہیں, اللہ کرے جی یہ خیر ہو.